ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ اللہ چاہتا تو ہم مسلمان ہوتے لیکن کسی دوسرے رسول کی بھی امتی ہو سکتے تھے، تو اللہ نے یہ ڈبل احسان ہم پر کیا ہے کہ اسلام کی نعمت سے بھی نوازا اور پیارے نبی محمد رسول اللہ کا امتی بھی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار مانتے ہیں، رسولوں کا امام مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد آدم کا سردار مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر مانتے ہیں، رحمت للعالمین مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت میں سب سے عظیم ہوگا۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی امت قیامت کے دن سب سے بڑی امت ہوگی۔ ہم اللہ کے نبی کو بہت کچھ مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو بہت کچھ مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو جانتے کتنا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کے نبی کو کتنا جانتے ہیں؟ ایک عام مسلمان کو ہمارے معاشرے کے اگر کسی مجلس میں کھڑا کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ بھائی تم اللہ کے رسول پر جان دینے کی باتیں کرتے ہو، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کا تو کوئی مرحلہ نہیں آیا، ابھی تو مرحلہ اللہ کے نبی کو جاننے کا آیا ہے۔ تو جس نبی پر تم جان دینے کی بات کرتے ہو، اس نبی کو کتنا جانتے ہو؟ اس کا امتحان لینے کے لیے اگر کسی مجلس میں ہم کو کھڑا کر دیا جائے اور ہم سے کہا جائے 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا تعارف پیش کرو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا انٹروڈکشن پیش کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے بھی کریں کہ اگر کسی مجلس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے کر دیے جائے کہ 5 منٹ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے بعثت کا دور، آپ کی بعثت کے بعد مکی زندگی کے حالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی اسٹرگل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، تبوک، اللہ کے نبی کی وفات۔ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے بارے میں ہماری معلومات کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی کا نسب جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ کو جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے ہوں کہ 5 منٹ صرف کھڑے ہو کر کے رسول اللہ کا تعارف پیش کر سکیں؟ آپ کو مسلمانوں میں 10% بلکہ 5% بھی لوگ ایسے نہیں ملیں گے جو کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول کا تعارف 5 منٹ کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60، 70 سال۔ آدمی کو پوری زندگی میں ایک بار توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی کی سیرت پر کوئی چھوٹی سی کتاب ہی پڑھ لے اور دنیا کی خرافات کے بارے میں بتائیں، دنیا کے دیگر مسائل کے بارے میں آپ سوال کر لیں، گفتگو کریں، آپ کو سیاست کے بارے میں ہمارے نوجوانوں سے سوال کریں، آپ کو ہندوستان سے لے کر کے امریکہ تک کی سیاست پہ تجزیہ کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ جن کی حیثیت ماروتی سوزوکی خریدنے کی بھی نہیں ہے، وہ آپ کو فراری کے جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیں گے، بیٹھ کے دن دن بھر وہی دیکھتے ہیں۔ فلموں کے بارے میں پوچھ لیں، کرکٹ کے بارے میں پوچھ لیں، ان سیلیبریٹیز کی جن کو ہم سیلیبریٹیز کہتے ہیں، ان سیلیبریٹیز کی زندگی کے بارے میں پوچھیں، آپ کو ان کی پرائیویٹ لائف سے پبلک لائف تک ہر چیز آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا آج کا نوجوان۔
اللہ کے نبی کو ہم کتنا جانتے ہیں. اللہ کے نبی, یہ کتنے تعجب کی بات ہے. یعنی آپ عام مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں, جو لوگ دینی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں, دینی مزاج رکھتے ہیں, جن کا پس منظر دین سے متعلق ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. آپ لوگ مسجد میں آئے ماشاءاللہ, آپ لوگوں سے تو امید ہوگی کہ آپ لوگ کم سے کم اللہ کے نبی کو اتنا تو جانتے ہیں کہ 5 منٹ کسی کافر کے سامنے, غیر مسلم کے سامنے اپنے رسول کا تعارف پیش کر سکتے. پر عام ایک عام مسلمان لڑکی جو مسجد میں دروس میں نہیں آتی, جس پر ویسے ہی مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے, اس کو اللہ کے رسول کے بارے میں کتنی معلومات ہے؟ ایک عام مسلمان لڑکا, اسکول میں پڑھنے والا, کالج میں پڑھنے والا, جو علماء سے نہیں جڑا ہے, جو دینی کاسٹ سے نہیں جڑا ہے, اس کی اللہ کے رسول کے بارے میں کتنی معلومات ہے؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ کوئی نہ, آج کل وہ سوشل ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے نا, یوٹیوبرز کرتے ہیں. ہاں, کبھی آپ اپنی کسی اسکول کے باہر کھڑے ہو جائیں جہاں پہ مسلمان بچے پڑھتے ہیں, نیشنل کے باہر, کیریواڑی کے باہر, اور 10 بیسک سوالات اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں بنا کر کے, اور ان سے پوچھیں, ان نوجوان لڑکوں سے, ان نوجوان لڑکیوں سے, آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بیسک معلومات ہمارے نوجوان کے پاس نہیں. میں نے بعض دوستوں سے سروے کرایا, اللہ کے نبی کا نام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحیح سے لینا نہیں جانتے ہیں لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام, والدہ کا نام, بچوں کا نام, بیوی کا نام, اللہ کے نبی کی ہجرت کا واقعہ, اللہ کے نبی کی مکی مدنی زندگی کچھ نہیں واقعی ہے. پڑھا ہی نہیں زندگی میں کبھی اللہ کے رسول کو, کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ اللہ کے نبی ہماری پرائرٹی میں نہیں. انسان جس کو ترجیح میں رکھتا ہے نا, اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے, اس کو شوق ہوتا ہے معلوم کرنے کا. صحابہ کرام کیونکہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے, تو اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز سے واقفیت رکھنے پر ان کو دلچسپی تھی. کہ بہت سب سے میرا موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ضروری کیوں ہے. اس کا پہلا جواب یہی ہے کہ بھائی ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں. اگر امتی ہی اپنے رسول کو نہیں پہچانے گا تو رسول کو کون پہچانے گا؟ دنیا میں تو ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو سب سے گہرا رشتہ ہوتا ہے نا, وہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک امتی کا اپنے رسول سے. جو رشتہ ہمارا اللہ کے رسول سے ہے, دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. بھائی باپ کا بیٹے سے بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے, لیکن یہ رشتہ کہاں تک ہے؟ دنیا تک ہے. قیامت کے دن یہ رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ انسان اپنے بال بچوں کو, اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. مجرم جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا, وہ اللہ سے کہے گا, اللہ میرے بدلے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچا لے جہنم سے. باپ بیٹے کا رشتہ کتنا بھی گہرا ہے, دنیا تک ہی ہے نا. رسول کا امتی سے جو رشتہ ہے وہ تو دنیا میں ہے ہی ہے, وہ آخرت میں بھی باقی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے, امتی امتی, وہاں شفاعت کر رہے ہوں گے, وہاں حوض کوثر سے جام پلا رہے ہوں گے. کسی بیٹے کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ بیٹا اپنے باپ کو نہیں جانتا تو ہم کو تعجب ہوتا ہے. اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ آج امتی اپنے رسول کو نہیں پہچانتا ہے. اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. تو پہلا جواب یہ کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم کیوں حاصل کرنا ضروری ہے؟ بھائی ہمارا تو سارا سرمایہ, ہماری نجات کا سارو دارو مدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, ایمان پر ہے. قبر میں جو سوالات ہونے والے اس میں سے ایک بیسک سوال اللہ کے نبی کے بارے میں ہم سے پوچھا جانے والا ہے. تو امتی ہو کر کے نبی کو نہ جانے, یہ امتی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی علامت بتائی ہے کہ کافر رسول کو نہیں پہچانتے. اللہ نے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے, اس وجہ سے رسول کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ کافروں کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ رسول کو نہیں پہچانتے. ہمارا کام ایک امتی ہونے کی حیثیت سے تو یہ تھا کہ نبی کی سیرت عام کرتے, جو نبی کو نہیں پہچانتا اس تک نبی کی سیرت پہنچاتے. نبی کی سیرت پہنچائیں گے کیسے جب ہم خود اپنے رسول کو نہیں جانتے؟ کون بتائے گا اپنے بچوں کو اپنے رسول کے بارے میں, اگر میں اپنے بچوں کو اپنے رسول کے بارے میں نہیں بتاؤں تو؟ ہم اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں نا, کیا ہمارے اپنے بچوں سے گفتگو میں کبھی اللہ کے رسول کی سیرت ہمارا موضوع ہوتی ہے؟ جب ہم خود ہی نہیں جانتے تو بچوں کو کیا بتائیں گے ہمارے رسول کیسے تھے؟ تو پہلی چیز, اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ بغیر رسول کی سیرت پڑھے ہوئے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. قرآن اگر سمجھنا ہے تو رسول کی سیرت پڑھنا لازم ہے. قرآن سمجھنا واجب ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں, کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے نا جو ایک ساتھ اللہ کے نبی پہ نازل نہیں ہوئی, منجمن الگ الگ اوقات میں الگ الگ صورتحال میں. اس صورتحال میں مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے قرآن کی الگ الگ آیتیں نازل ہوتی ہیں. الگ الگ سچویشنز میں اللہ کے نبی کے آیتیں نازل ہوئی ہے. تو وہ جو سچویشن ہوتی تھی اللہ کے نبی کی زندگی کی, اگر اس سچویشن سے آپ اچھے سے واقف نہیں ہیں تو اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے جو آیت اس سچویشن میں نازل ہوئی ہے, جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں سبب نزول یا شان نزول. قرآن کی ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے. بیشتر آیتوں میں ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں, اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, ایک اس کا خلفیہ ہے. اگر وہ کانٹیکسٹ آپ کو نہیں پتا, اس صورتحال سے آپ واقف نہیں ہیں جس صورتحال میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی, تو آپ آیتوں کو اچھے سے سمجھ نہیں سکتے. اور یہ جو سچویشنز ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کی, آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کی سیرت میں پڑھتے ہیں. جب سیرت پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے. مطلب بڑی بڑی صورتوں کو تو آپ جانے دیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ کو یاد ہیں, تبت یدا ابی لہب یاد ہے نا, ترجمہ کس کو یاد ہے تبت یدا ابی لہب کا؟ ہاں, تبت یدا ابی لہب و تب, کس کا ذکر ہو رہا ہے اس صورت میں؟ ابو لہب کا. ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا ہے. اب اگر آپ نے سیرت ہی نہیں پڑھی, اللہ فرما رہے ابو لہب تباہ ہو گیا, اس کے ہاتھ برباد ہو گئے, اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی ہے. اگر آپ نے اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پڑھی ہے, ابو لہب کیسے کیسے اللہ کے نبی کو ایذا دیتا تھا, اس کی بیوی کیسے اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچاتی تھی, اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا رویہ کیسے تھا, اگر سیرت میں وہ نہیں پڑھا ہے تو یہ صورت آپ کے سمجھ میں نہیں آئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی فتح آ جائے اور نصرت آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق, فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہ کس نصرت کی بات ہو رہی ہے, یہ کون سی فتح یہاں پر مراد ہے, کون لوگ تھے جو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ کہاں پڑھیں گے آپ؟ یہ سیرت میں پڑھیں گے. لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف, قریش کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی سردی گرمیوں کے سفر کا ذکر ہو رہا ہے. اگر آپ نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی, آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کون قریش ہے, قریش ہے کون یہ نہیں پتا چلے گا. اس کو قریش کون ہے یہ پڑھنے کے لیے آپ کو سیرت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا. اب یہ ہاتھی والے کون لوگ ہیں, کیا ان کا انجام ہوا, کیوں ایسا انجام ہوا, یہ کیا کن پرندوں کی بات ہو رہی ہے, یہ سارا تفصیل آپ کہاں پڑھیں گے؟ آپ سیرت میں پڑھیں گے. اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو سورہ فیل آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. پورا قرآن مجید تقریباً ایسا ہی ہے نا. آپ نے اگر غزوہ بدر کی تفصیلات نہیں پڑھی ہے, سورہ انفال آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. پوری سورہ انفال غزوہ بدر پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے. آپ نے اگر احد کی تفصیلات نہیں پڑھی ہے, آل عمران کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا جو احد کے بعد نازل ہوا ہے. آپ نے اگر صلح حدیبیہ کی تفصیلات نہیں پڑھی ہیں تو آپ کو سورۃ الفتح سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نے اگر غزوہ خندق کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا ہے, سنا ہے, تو آپ کو سورۃ الاحزاب سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کو اگر فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے بارے میں کچھ علم ہے تو سورہ توبہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن سیرت کے پس منظر میں نازل ہوا ہے. اس لیے دیکھیے قرآن مجید میں ہم تقسیم کرتے ہیں نا, دو حصوں میں قرآن کو تقسیم کرتے ہیں, مکی صورت اور مدنی صورت. مکی صورت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, جو مکے میں نازل ہوئی اس کو مکی صورت نہیں کہتے, جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ممکن ہے کہ وہ مکہ سے باہر کہیں نازل ہوئی ہو, طائف میں نازل ہوئی ہو, کسی اور علاقے میں نازل ہوئی. وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں, اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں. ممکن ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو لیکن کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو وہ مدنی صورتیں. اب اگر ہجرت کس کو کہتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ مکی مدنی صورتوں میں تفریق کیوں کی گئی ہے, کیونکہ مکہ کے جو حالات ہیں وہ مدینہ کے حالات سے بالکل مختلف تھے. مکہ میں اسلام مظلوم تھا, مسلمان مغلوب تھے. مدینہ میں آ کر کے اسلام غالب آ گیا. مکہ میں مسلمان محکوم تھے, مدینہ میں آ کر کے مسلمان حاکم ہو گئے.
مکہ میں مسلمان اقلیت میں تھے، مدینہ میں آ کر کے مسلمان اکثریت میں آ گئے۔ مکہ میں مسلمان بکھرے ہوئے تھے، مدینہ میں آ کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں ریاست آ گئی، ان کی عدالت بن گئی، ان کی فوج بن گئی، ان کی سرحدیں متعین ہو گئی، جہاد ہونے لگا، منافقین کا طبقہ وجود میں آ گیا۔ تو مدینہ کے تفصیلات ٹوٹلی مکہ کے حالات سے بالکل الگ ہے۔ اب سورت پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، تب اس کی آیتوں کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ مدنی صورتوں کے مضامین مکی صورتوں کے مضامین سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ مکی صورتوں میں آپ کو روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے احکام کی تفصیل نہیں ملے گی، یہ سارے احکام مدینہ میں نازل ہوئے۔ فقہ الاسرہ، نکاح، خلا، طلاق، بیوع، قرض، یہ سب احکام آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملیں گے، سب مدنی صورتوں میں ملیں گے۔ تو سیرت پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن سمجھنا ہے، سیرت کیا ہے؟ سیرت قرآن کا شان نزول ہے۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو پہلے بیسک سیرت کو سمجھنا ضروری، اس لیے بھی سیرت کا علم ضروری ہے۔ سیرت پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر پیدا کرتی ہے۔ جتنا آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں گے، دل میں اللہ کے نبی کی محبت کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے کہ مستحب؟ واجب ہے نا۔ دیکھو محبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک محبت تو ہوتی ہے فطری محبت، نیچرل محبت۔ جو فطری محبت ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ جیسے اپنے بچوں سے محبت، بچے سے محبت سیکھنی پڑتی ہے؟ نہیں، وہ اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالی ہے۔ آدمی باپ بنتے ہی بچوں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، اپنے والدین سے محبت، بھائی بہنوں سے محبت، یہ نیچرل محبت ہے، یہ اپنے آپ دل میں پیدا ہو جاتی ہے، ان کو حاصل نہیں کرنا پڑتا۔ کچھ محبتیں وہ ہوتی ہیں جن کو سیکھنا پڑتا ہے، جن کو پانے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ نبی سے جو محبت ہے وہ اپنے آپ دل میں پیدا نہیں ہوگی، اس کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور اللہ کے نبی کی محبت اگر دل میں پیدا کرنی ہے تو اس کا سب سے ایفیکٹو طریقہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت پڑھنا۔ جتنا آپ نبی کی سیرت پڑھتے جائیں گے، دل میں انشاءاللہ نبی کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ بھائی علماء نے کہا ہے نا، علماء نے کہا کہ کسی انسان سے محبت کے تین میں سے کوئی ایک سبب ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں نا تو تین میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے اس سے محبت کرنے کی۔ پہلا جمال، دوسرا کمال، اور تیسرا احسان۔ یہ تین اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ جمال یعنی خوبصورتی، حسن، بیوٹی، خوبصورت چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، خوبصورت چہروں سے، خوبصورت مقامات سے، خوبصورت منظر سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی سے محبت کا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جمال۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کمال، ایبیلٹی، صلاحیت، ہے نا۔ بعض صلاحیت انسان سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے کمال کی وجہ سے۔ اپنے قراء سے محبت کرتے ہیں، مفسرین سے، محدثین سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے علمی کمال کی وجہ سے۔ کوئی معاشرے کے اندر بہادر آدمی ہو تو اس کی بہادری کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ کوئی آدمی سخی ہو، اس کی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے نا۔ جو صالح لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ فضول کے کمالات کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو ہندوستان میں ایسے بھی لوگ مل جائیں گے وراٹ کوہلی کے ڈائی ہارٹ فین ہیں۔ کیا بھائی وراٹ کوہلی آپ کے گھر میں راشن بناتا ہے؟ کیوں اس سے اتنی محبت ہے؟ کیوں اس کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ بلکہ بھی تو مر گئے نا کتنے سارے لوگ۔ ایک اپنے محبوب کرکٹر کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیا اس نے بہت بڑا کمال، اس کرکٹ اچھا کھیل رہا تھا؟ ہاں، ٹویٹر پہ رونالڈو اور میسی کے فینس لڑتے رہتے ہیں دن رات، ان کو جانتا بھی نہیں رونالڈو میسی، کیوں؟ فٹ بال اچھا کھیل رہا ہے، ان کی نظر میں فٹ بال کھیلنا ہی کمال ہے۔ ہندوستان میں تو ایکٹرز کی مندر تک بنا دیے جاتے ہیں، ان کی پوجا ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر ایکٹنگ کا کمال پایا جاتا ہے۔ تو صالح لوگ صالح صلاحیتوں کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں، اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بگڑی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ پر کمال ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو جمال، کمال، اور تیسری چیز کیا؟
احسان. ایک آدمی نے آپ کے ساتھ احسان کیا, مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے, تکلیفوں میں آپ کا تعاون کیا ہے, آپ اس سے محبت کریں گے, گرچہ اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو, لیکن میرا کم سے کم مجھ پر اس کا ایک احسان ہے, تو وہ احسان محبت کا سبب بنتا ہے. جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو پتا چلتا ہے نہ جمال میں اللہ کے نبی سے آگے کوئی آ سکتا ہے, نہ کمال میں اللہ کے نبی سے کوئی آیا جا سکتا ہے, اور نبی سے بڑا تو کسی کا احسان بھی نہیں ہے ہم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمال میں بھی دنیا میں سب سے آگے تھے, کمال میں بھی آگے تھے, اور احسان میں بھی سب سے آگے. بھائی اگر جمال کی بات کریں تو نبی سے زیادہ خوبصورت انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. نبی کی خوبصورتی کو یعنی صحابہ بیان ہی نہیں کر پاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت, اتنے خوبصورت تھے کہ اس کو لفظوں میں قید کرنا ہی ممکن نہیں تھا اللہ کے نبی کی خوبصورتی کو. اسی لیے دیکھیں گے کوئی صحابی کہتے ہیں, ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کعبے کے صحن میں بیٹھ کر کے لال چادر اوڑھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں, چاندنی رات ہے, آسمان پر چاند چمک رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں کبھی اس چاند کی خوبصورتی کو دیکھتا اور اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھتا تو چاند کی خوبصورتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے آگے پھیکی پڑ گئی تھی. اللہ کے نبی اتنے خوبصورت. ہاں, کوئی صحابی کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملتی تو اللہ کے نبی کا چہرہ چمک اٹھتا, ایسا لگتا گویا کہ سورج اللہ کے نبی کا چہرہ, کوئی چاند سے تشبیہ دے رہا ہے, کوئی سورج سے تشبیہ دے رہا ہے. حضرت حسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں, اللہ کے نبی کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, کہ آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ تو میری آنکھ میں زندگی میں کبھی دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, اور کسی عورت نے آپ سے خوبصورت انسان نہیں پیدا کیا ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا تھا آپ جس طرح چاہے پیدا ہو جائیں. کوئی عیب, جیسے آج کل ہوتا ہے نا لوگ سرجری کراتے ہیں, یہ غلط ہو گیا, یہ اس کو ایسا کر دے, ناک ایسی کر دے, ہونٹ ایسے بنا دے. حضرت حسان کہہ رہے ہیں آپ تو ایسے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ نے آپ کو پیدا ہونے سے پہلے اختیار دے دیا, آپ جیسا پیدا ہونا چاہیں ویسے پیدا ہو جائیں. اللہ کے نبی بہت حسین تھے. یعنی نبیوں میں سب سے زیادہ کس کا حسن معروف ہے, کون مشہور ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا یوسف کو آدھا حسن دیا گیا ہے, یوسف کو آدھا حسن دیا گیا. کس کا آدھا حسن؟ محدثین نے بتایا اللہ کے نبی کا آدھا حسن. حضرت یوسف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا حسن دیا گیا. تو کسی شاعر نے کہا ہے نا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اور مصر میں کیا ہوا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت یوسف کو دیکھ کر کے تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو عرب کے مرد سر کٹانے کو تیار ہو گئے. احد کے میدان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے انہوں نے چھپا لیا, چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں, گھیر کے اللہ کے نبی کو کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تجسس ہوتا ہے کہ میں ذرا سا دیکھوں جنگ کے حالات کیا ہے, تو ان کے کندھے سے جب سر اٹھانے کی کوشش کرتے تو حضرت طلحہ اللہ کے نبی کا سر پیچھے دبا دیتے, کہتے نہری دون نہری کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے, جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلی نہ ہو جائے کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا. اللہ کے نبی کے جمال کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بعض علماء نے کہا نا اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال صحابہ پر پورا ظاہر کر دیا جاتا تو وہ تاب نہیں لا پاتے اللہ کے نبی کے حسن کی. تو اللہ کے نبی کے جمال پر اللہ تعالیٰ نے روب کا پردہ ڈال دیا. اللہ کی نبی شخصیت میں ایک طرح کا روب تھا, اس لیے صحابہ آنکھ بھر کر کے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پاتے تھے. ایک ہیبت تھی اللہ کے نبی کی شخصیت میں. صحابہ کرام بےتاب رہتے تھے اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں, اچانک آپ کی یاد سے دل تڑپ اٹھتا ہے, بیدار ہو جاتا ہوں, بےتاب ہو جاتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے. دل کہتا ہے کہاں پاؤں اپنے رسول کو دیکھ لوں. بےتاب ہو کر کے مسجد میں آتا ہوں, جب آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے.
آنکھوں کی بےتابی کو قرار آ جاتا ہے آپ کو دیکھ کر کے. پر اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں کہ جب ہماری موت ہو جائے گی قیامت کے دن آپ تو جنت کے بہت اونچے درجے پہ چلے جائیں گے, اور ہم اگر جنت میں داخل بھی ہوئے تو ہم کو تو کوئی نچلے درجے پہ جگہ ملے گی, آپ کے اتنا بڑا مقام تو نہیں مل سکے گا جنت میں. تو کیا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا؟ نبی کے دیدار کی ایسی بےتابی ہے کہ جنت جانے سے زیادہ فکر کس بات کی ہے کہ وہاں نبی کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ کے نبی اس سوال پر خاموش ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب پہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے. سوال کر رہے ہیں صحابی, اور جواب کون دیتا ہے؟ اللہ آسمانوں سے جواب دیتا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں وہ رسولوں کے ساتھ ہوگا, نبیوں کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا. جب یہ قرآن کی آیت اترتی ہے تو ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ جنت میں بھی نبی کی زیارت اور دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم کو بھی توفیق نصیب فرمائے. جنت کی نعمتیں اپنی جگہ پر بہت عظیم ہیں, پر یہ نعمت کتنی عظیم ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے اور ان کے گرد ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالی بیٹھیں گے. دنیا میں تو ہم صحابی نہیں بن سکے, جنت میں انشاءاللہ سب کو صحابی بننے کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ہاتھ اللہ کے نبی کو یہ ہاتھ چھوئیں گے انشاءاللہ, یہ سینہ اللہ کے نبی کے سینے سے معانقہ کرے گا انشاءاللہ تعالی. کسی سلف میں سے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی جنت کی نعمت بتائیے کہ دل میں شوق پیدا ہو جنت جانے کا, موٹیویشن ملے عبادت کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جنت میں اللہ کے رسول ہوں گے. کتنا بڑا موٹیویشن ہے. میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی, یہ تو اللہ کا دیدار تو ہے ہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت, لیکن خود یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انشاءاللہ جنت میں اپنے پیارے نبی کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی, ان کی گرد حلقہ لگا کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اگر کسی کے جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرنی ہے تو نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. کسی کے کمال کی وجہ سے اگر اس سے محبت کرنی ہے تو نبی سے زیادہ باکمال کون ہے بھائی؟ اگر کسی سے اس کے علم کی وجہ سے محبت کی جائے, سب سے بڑا کمال ہوتا ہے علم, تو نبی سے زیادہ علم والا کون ہے؟ نبی کے پاس تو علم کا سب سے خالص سورس ہے کہ ڈائریکٹ العلیم اللہ کے نبی پر علم نازل کرتا ہے. ان سے زیادہ علم والا کون ہوگا؟ ان کو تو زمین و آسمان کے وہ عالم دکھائے گئے ہیں کہ دنیا میں آج تک کسی کی نگاہ نے وہ نہیں دیکھے. ان کے قدم وہاں پڑے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں. اللہ کے نبی سے زیادہ علم والا دنیا میں کون ہے؟ اگر علم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کمالات کی تو ایک لمبی فہرست ہے, آپ کون سا کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات اور خصوصیات کو, یعنی اگر کسی کی سخاوت کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے تو نبی سے بڑا سخی کون دنیا کے اندر گزرا ہوگا؟ حاتم طائی فیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے نبی کی سخاوت کبھی آپ پڑھیے حدیثوں کے اندر, اللہ کے نبی غریب نہیں تھے, اللہ کے نبی پیسہ بہت آتا تھا. مدینہ کے ابتدائی دور میں تو مالی مسائل تھے, لیکن پھر جب جنگیں ہونے لگی تو غزوات میں جو مال غنیمت ملتا تھا, جو ٹیکسز ملتے تھے, جو مال فے ملتا تھا, مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. اور مال غنیمت میں بہت قیمتی چیزیں آتی تھیں. مال فے پورا اللہ کے رسول کے پاس آتا تھا. اللہ کے نبی کے پاس آتا بہت تھا, پر اللہ کے رسول اپنے گھر میں 2 دن بھی کچھ مال باقی نہیں دینے دیتے. نبی نے خود فرمایا میں پسند نہیں کرتا ہوں میرے پاس سونے کا ڈھیر بھی گھر میں لگا ہوا ہو اور 2 دن میرے گھر کے اندر وہ رکھا رہ جائے, سوائے اتنے مال کے جو مجھے کسی کو قرضہ لوٹا رہے. اتنا آتا تھا پر بانٹ دیتے تھے, یہاں تک کہ قرضہ لینے کی نوبت آ جاتی تھی. آتا بہت اللہ کے نبی کے پاس. ہاں, یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی تھی. ایک کافر آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے کہا مجھے کچھ دیجئے, تو اللہ کے نبی نے اس کو ایک وادی بھر کر کے بکریاں دے دی. وادی سمجھتے؟ پہاڑوں کے بیچ میں جو میدان ہوتا ہے نا, ایک میدان بھر کر کے بکریاں دے دی اس کو کہ لے جاؤ. اور وہ مسلمان بھی نہیں, کافر. اتنا کون دیتا ہے؟ وہ آدمی اپنے قبیلے میں گیا تھا, میرے قبیلے کے لوگوں محمد کے پاس جاؤ, انہ یؤتی العطاء لا یخشى الفقر, وہ تو ایسا دیتے جیسے ان کو غریبی کا ڈر ہی نہیں ہو. ہم تو مسجد میں 500 روپیہ ڈالتے ہیں تو 500 روپے کی ویلیو ہماری نظر میں بڑھ جاتی ہے کہ 500 دے دیں گے تو غریب ہو جائیں گے.
اللہ کے رسول نے ایک وادی بھر کر کے بکریاں دے دی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صبح بکری ذبح کی, حضرت عائشہ سے کہا بانٹ دو. شام کو آئے, پوچھا کیا بچا ہے, تو کہا اللہ کے نبی صرف شانہ بچا ہے. صبح کو کاٹی ہوئی بکری کا شام کو کیا بچا ہے, صرف شانہ بچا ہے. ہمارے پاس ابھی بھی بقرعید کا کچھ رکھا ہوگا فریج میں بہت سارے لوگوں کو. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے ہی نہیں تھے کچھ, جو آتا تھا سب دے دیتے تھے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, 2 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آتا نہیں تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ بچاتے نہیں تھے, جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے. تو اگر کسی سے سخاوت کی وجہ سے محبت کی جائے تو نبی سے زیادہ سخی کون ہے؟ کسی کی بہادری کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے تو نبی سے بڑا بہادر کون ہے دنیا کے اندر؟ بہادری, پہلی بات تو یہ کہ بہادری, اصلی بہادری جسم کی بہادری نہیں ہوتی ہے. اصلی بہادر کون ہوتا ہے؟ جس کا جگر بڑا ہو, جس کی ہمت بڑی ہو, وہ اصلی بہادر ہوتا ہے. ایک مطلب حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں اپنے سامعین سے پوچھا من اشجع الناس, امت میں سب سے طاقتور آدمی کون ہے, بہادر آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہیں, آپ سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ حضرت علی نے کہا اگر تم بہادری کا یہ مطلب سمجھتے ہو کہ کسی کو لڑائی میں ہرا دینا تو ٹھیک ہے, اس معنی میں بہادر ہوں کہ آج تک مجھ سے لڑائی میں کوئی جیت نہیں سکا. اللہ حضرت علی سے کئی پوری تاریخ میں ان کی کوئی نہیں ملتا ہے کوئی ان کے مقابلے میں آ گیا ان سے جیت گیا. جن بزدلوں نے شہید بھی کیا وہ پیچھے سے آ کر کے شہید کیا, آگے سے آ کر کے حضرت علی سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا. کہا اگر تم بہادری کا یہ مطلب سمجھتے ہو کہ جنگ میں کسی کو لڑائی میں پچھاڑ دینا تو ٹھیک ہے, اس معنی میں تو میں بہادر ہوں, لیکن اصلی بہادری یہ نہیں ہے. امت میں سب سے بہادر تھے حضرت ابو بکر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ امت میں سب سے بہادر کون تھے؟ حضرت ابو بکر تھے. اور ان کی بہادری کا واقعہ سنایا کہ مکہ کا جب اللہ کے نبی کا دعوت کا ابتدائی دور تھا تو اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی اور مشرکین اللہ کے نبی پہ پل پڑے مارنے کے لیے, گھیر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیروں سے, اپنے ہاتھوں سے, گھوسوں سے, تماچوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ہاتھ پیر برسانے لگے, اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے اللہ کے نبی کو اس بھیڑ میں بچا لے. جو موب لنچنگ ہو رہی تھی اس میں, بھائی جو صحابہ تھے بیشتر اس میں سے کمزور لوگ تھے, عبداللہ ابن مسعود, عمار ہیں, یہ سب بیچارے غلام تھے, ان کے اندر ویسے ہمت نہیں تھی. حضرت علی چھوٹے تھے بہت عمر میں, مکی دور میں اللہ کے نبی کی حضرت علی کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی. کہہ رہے سارے لوگ دیکھ رہے تھے, کسی کو ہمت نہیں تھی, ایک اکیلا آدمی جس نے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کو اپنے آغوش میں لے لیا, اور جو مکے اور ہاتھ برس رہے تھے وہ اپنے جسم پر کھانے لگے. وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. وہ سارا اذیتیں سہتے جاتے اور قرآن کی آیت پڑھتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. یہ بہادری ہے. پھر ایک واقعہ اور سنایا کہ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی کا خیمہ لگایا گیا اور یہ بات آئی کہ بھئی نبی کا خیمہ تو چھوڑ نہیں سکتے, یہاں پر کوئی محافظ متعین کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مشرکین مکہ کے آئے تھے ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ اللہ کے نبی کا خیمہ ہی تھا. سب سے پہلے سب سے شدید حملہ جنگ میں کس پر ہوتا ہے؟ سپہ سالار پر ہوتا ہے. اللہ کے نبی سپہ سالار تھے. تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کی خیمے کی حفاظت کی ذمہ داری لے. ایک اکیلا آدمی آگے بڑھا کہ میں اس خیمے کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. تو اصلی بہادری تو جگر کی بہادری ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی سے بڑا جگر, اللہ کے نبی سے بڑی ہمت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عزم کس کا ہوگا بھائی؟ ایک توحید کی دعوت لے کر کے ایک آدمی اکیلے کھڑا ہوتا ہے اور مقابلے میں کون ہے؟ پورا خاندان, پورا قبیلہ, بلکہ پورا ملک اللہ کے نبی کے مقابلے میں. پورے عرب کے خلاف اکیلے کھڑے ہو گئے توحید کی دعوت لے کر کے. آسان کام ہوتا ہے یہ؟ اپنے خاندان, اپنے ملک, اپنے قبیلے, اپنے پورے سوسائٹی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. اچھے اچھے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. ان کے دین کے خلاف کھڑے ہوئے جن کے لیے شرک نہ صرف یہ کہ ان کا دین تھا بلکہ ان کی سیاست, ان کی معیشت, سب کچھ اسی شرک سے وابستہ تھی. اور ان مشرکوں کے خلاف اللہ کے نبی اکیلے لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے. یہ آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے, بہت ہمت چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بہادری یہ تھی کہ توحید کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے, مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرتے لگے, ہمت نہیں ہاری. شدید ترین
اذیتوں کو برداشت کیا, عزت, جان, مال جو جو تھا سب قربان کر دیا, لیکن اپنی دعوت سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. اللہ نے کامیابی دی اس استقامت کے نتیجے میں, لیکن اس استقامت کے لیے بڑی ہمت اور بہادری چاہیے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے, صرف حوصلے کے بہادر نہیں تھے, اللہ کے نبی جسمانی اعتبار سے بھی بہت بہادر تھے. بھئی حدیث میں آتا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب جنگ بالکل سختی پر ہوتی نا, دشمنوں کے سب سے قریب اللہ کے رسول ہوتے تھے. ہم اللہ کے رسول کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. ایک مرتبہ مدینہ میں شور اٹھا کہ حملہ ہو گیا ہے, کوئی باہر سے کسی فوج نے اچانک مدینہ پہ حملہ کر دیا. صحابہ کرام تیار ہوئے, اٹھے, سب نے اپنے گھوڑے ووڑے تیار کیے اور نکلے جس طرف سے آواز آئی تھی دیکھنے کے لیے. جب تک کہ صحابہ کرام تیار ہو کر کے نکلے, اللہ کے نبی وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے. اللہ کے نبی بغیر زین کے چڑھ گئے گھوڑے پر, دیکھ کر کے آئے, واپس لوٹے اور فرمایا عودو عودو لا تراؤ, واپس لوٹ جاؤ, واپس لوٹ جاؤ, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلے کے بھی بہادر تھے, جسم کے بھی بہت بہادر تھے. اللہ کے نبی طاقتور بھی بہت ہے. کسی بھی کوئی بھی انسانی شخصیت کا کوئی بھی کمال آپ لے لیں, نبی سے زیادہ باکمال شخص اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے. تو اگر کمال کی وجہ سے کسی سے محبت کریں تو نبی سے زیادہ کمال والا بھی کوئی نہیں. تیسری چیز کیا تھی؟ احسان. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے کسی احسان کی وجہ سے. نبی سے بڑا محسن کون ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے؟ ہاں, پوری کائنات میں کسی کا احسان وہ نہیں جو احسان ہمارے نبی کا ہم پر ہے. آج الحمدللہ ہمارا سر اگر سچے معبود کے سامنے جھک رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو توحید کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے, اس نعمت کا سبب کون بنا دنیا کے اندر؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا معبود اصلی ہے, کافروں کے معبود نقلی ہیں. اور اس اصلی معبود کا پتہ ہم کو کس نے بتایا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ ہم کو پتا ہے سر کہاں جھکانا ہے, فریادیں کس سے کرنی ہے, دعائیں کس سے مانگنی ہے, جھولی کون بھر کر کے دیتا ہے, مرادیں کون پوری کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتا بتا دیا کہ ملتا کہاں ہے, مانگنا کس سے ہے کہ نہیں احسان. آپ مشرک کو دیکھیں, اس کو نہیں پتا کس سے مانگنا ہے, کہاں ملتا ہے, وہ کسی سے بھی مانگتا ہے. وہ انسانوں سے مانگتا ہے, وہ جانوروں سے مانگتا ہے, وہ لکڑی سے, پتھر سے, پیڑ سے, کسی سے بھی مانگتا ہے. ہندوستان میں آپ دیکھیں کس کس چیز کی عبادت ہوتی ہے. ہاں, اللہ کے رسول نے ہم کو سجدے کا صحیح جگہ بتائی کہ سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارا ایک ایک سجدہ انشاءاللہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. مشرک کو پتا نہیں سر کہاں جھکانا ہے, وہ کہیں پہ بھی سر جھکا دیتا ہے. وہ سورج کی عبادت کر رہا ہے, چاند کی عبادت کر رہا ہے, پیڑ پودوں کو پوج رہا ہے, زندوں کو پوچھ رہا ہے, مردوں کو پوچھ رہا ہے. ہمارے ملک میں تو شرمگاہوں کی عبادت ہوتی ہے, جانوروں کو پوجا جاتا ہے. ابھی میں گلبرگہ گیا تھا, وہاں ایک طوطے شاہ کی مزار ہے, طوطے کو پوج رہے ہیں. بلی کی بھی مزار ہے, طوطے کی بھی مزار ہے. جانوروں کی بھی عبادت ہوتی ہے, بندر, ہاتھی, ہر چیز کو پوچھتا ہے انسان. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم نہ گھوڑے کو پوچھتے ہیں, نہ گدھے کو پوچھتے ہیں, نہ گائے بلی کو پوچھتے ہیں, نہ مردوں کو پوچھتے ہیں, نہ قبروں کو پوچھتے ہیں. ہم سچے معبود کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں. اور کس نے بتایا ہم کو سچے معبود کا پتہ؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا معبود اصلی ہے, کافروں کی معبود نقلی ہے. ان کو نہیں پتا زندگی میں, مرنے کے بعد قیامت کے دن پتا چلے گا نا. مطلب آپ سوچیں کافر کتنا محروم آدمی ہے, وہ قیامت کے دن اٹھے گا نا, اس کو مرنے کے بعد جب اٹھے گا اس کو پتا چلے گا اس کے معبود نقلی تھے. زندگی بھر جس معبود کی عبادت میں, جس کے در پہ پڑا رہا, قیامت کے دن پتا چلے گا وہ سارے معبود کیا تھے؟ نقلی. اللہ پوچھے گا اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون, کہاں ہیں تمہارے وہ سارے شریک جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا بڑا؟ ضلوا عنا, سارے غائب ہو گئے, کوئی ملے گا ہی نہیں. ہاں, کتنا معبودوں کے نقلی نکل جانے سے بڑا بھی کوئی نقصان ہے؟ بھائی آپ ٹائٹن کی گھڑی خرید لیں, گھر آئے پتا چلا نقلی ہے, تو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں, آپ آئی فون خرید لیں, گچی کا بیگ خرید لیں, گھر پہ آ کر کے دیکھیں نقلی نکل گیا, ٹینشن ہو جائے گا آپ کو, کتنا پیسہ لگا کر کے نقلی سامان خرید لیا. مشرک کا سوچیں, اس کے معبود نقلی نکل جائیں گے, ہاں, اس کے لیے کتنی بڑی ٹینشن کی بات ہوگی.
اس لیے مشرک کو دیکھ کر کے مومن کو ٹینشن ملی، مشرک کی دنیا کی ترقی دیکھ کر کے مومن کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ بھائی مشرک اپنی عبادت گاہیں کتنی بھی بڑی بنا لے، معبود تو ان کا نقلی ہے نا، معبود وہ بھائی عبادت گاہ اپنی سونے کی بھی بنا لیں گے تو بھی ان کا معبود کیا ہے؟ نقلی ہے۔ آپ دنیا میں ہماری ایک مسجد باقی نہ بچے، بابری مسجد گئی، ساری مسجدیں ہماری ختم ہو جائیں، ہم سڑک پر بھی سجدہ کریں گے نا، ہمارا سجدہ کاؤنٹ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا معبود اصلی ہے الحمدللہ۔ ہم میدان میں بھی سجدہ کریں گے نا، ہم کو ہمارے سجدے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ ہمارا معبود اصلی ہے الحمدللہ۔ اور کس نے اس معبود کا پتہ بتایا؟ پیارے نبی نے بتایا۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی احسان ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی نبی پر درود بھیجے نا، اس احساس کے ساتھ بھیجے کہ نبی سے بڑا دنیا میں ہمارا کوئی محسن نہیں۔ یہ سیرت پڑھیں گے تب پتہ چلے گا نا کہ نبی نے یہ دعوت ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، اپنے قریبی ساتھیوں کی موت کا غم جھیلا ہے، اپنا محبوب شہر اللہ کے نبی کو چھوڑنا پڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ ہمارے لیے چھوڑا۔ طائف گئے تو پتھر پڑے، جسم خون میں لت پت ہو گیا، یہاں تک کہ پیروں میں خون جمع ہو گیا۔ کس کے لیے پتھر کھائے؟ ہمارے لیے کھائے۔ ایک خبیث نے اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوک دیا، حتی طفیل فی وجہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذلتیں اذیتیں کس کے لیے برداشت کی؟ ہمارے لیے برداشت کی۔ سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی کا کمال کتنا بڑا ہے، نبی کا جمال کتنا بڑا ہے، اور نبی کا احسان کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ نبی قرآن کے بعد سب سے زیادہ جو چیز بندے کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت۔ جتنا آپ نبی کی سیرت پڑھتے جائیں گے، محبت تو بڑھے گی، نبی پر ایمان بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے گا۔ بلکہ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ اگر اللہ کے نبی کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا ہوتا تو نبی کی سیرت کافی معجزہ ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کی سیرت آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نبی پر ایمان بڑھتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ جو لوگوں کے ایمان کا سبب بنا وہ کیا تھا؟ نبی کی سیرت۔ بلکہ ابتدائی دور میں آپ دیکھیں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ابتدائی دور میں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، یہ بیشتر لوگ جنہوں نے شروعات میں اسلام قبول کیا وہ اصلاً قرآن سے متاثر نہیں تھے، کیونکہ قرآن تو بہت زیادہ اس وقت تک کے نازل نہیں ہوا تھا۔ اصلی جو ان کو اسلام قبول کرنے کے پیچھے جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ وہ نبی کی سیرت، نبی کا کردار۔ حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت دیکھی تھی، یہ بات پتا تھی کہ جو انسان کبھی انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خالق کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب اللہ کے نبی کو گھبراہٹ ہو رہی تھی تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی ان کے سامنے، نبی کی سیرت۔ بلکہ آپ دیکھیں سب سے پہلے جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کر کے عام اسلام کی دعوت دی، کوہ صفا پر سب کو بلایا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کی دلیل کے طور پہ قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی۔ واقعہ ہوا نا سارے لوگوں کو جمع کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو کیا پیش کیا اپنی رسالت کی دلیل کے طور پہ؟ قرآن نہیں پیش کیا۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ ہاں وہ واقعہ ہوا تھا نا، تو کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ ہاں اللہ کے نبی کہا تھا کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے میں کہوں ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کے بارے میں ہمارا تجربہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی نے اپنی سیرت پیش کی، اپنی رسالت کی دلیل کے طور پہ کیا پیش کیا اللہ کے نبی نے؟ اپنی سیرت پیش کی۔ نبی کی سیرت نبی کی رسالت کی دلیل ہے۔ اس لیے جب آپ سیرت پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی آرڈینری آدمی کی سیرت نہیں ہے، یہ رسول کی سیرت، رسول ایسے ہوتے ہیں۔ نبی کی رسالت کی دلیل آپ کو رسول کی سیرت میں ملے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کتنے صاحب، حضرت ثمامہ ابن اسال مسجد میں لا کر کے باندھ دیے گئے، بڑے سردار ہیں، کیا دیکھا انہوں نے؟ بس 3 دن تک اللہ کے رسول کو دیکھا اور کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ تو کوئی دعوت ہی نہیں دی ان کو اسلام قبول کرنے کی، بس آتے جاتے مسجد میں صحابہ کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ 3 دن بعد اللہ کے نبی نے کھول کر کے آزاد کر دیا، لوٹ کے واپس آئے، اسلام قبول کر لیا۔ اور کیا کہا
جب میں یہاں پر قید کر کے لایا گیا تھا دن پہلے، آپ سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ دنیا میں میرے لیے کسی کا نہیں تھا۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، نبی کی سیرت کا مشاہدہ کیا، 3 دن بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے زیادہ خوبصورت اور محبوب چہرہ دنیا میں میرے لیے کسی کا نہیں۔ یہ سیرت کا پاور ہے، سیرت دل کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ آخری بات، نبی کی سیرت اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ بھئی ہم کو انشاءاللہ نبی کا سپاہی بننا ہے، نبی کا دفاع کرنا ہے۔ دیکھو، ایک تو نبی کے سپاہی اللہ کے نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے فزیکل جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، آپ کی جسمانی حفاظت کی۔ اب جسمانی جنگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وہ شرف تو ہم کو نہیں مل سکتا، پر ایک جنگ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاری ہے، انٹیلیکچوئل جنگ، فکری جنگ۔ آج بھی اللہ کے نبی کے خلاف فلمیں بنائی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کوئی خبیث نبی کے بارے میں کتاب لکھ کر کے اللہ کے نبی کو شہوت پرست کہتا ہے، کوئی دہشت گرد کہتا ہے اللہ کے نبی کو، کوئی ٹی وی چینل پہ آ کے کوئی خاتون اللہ کے نبی کی عزت کے خلاف گستاخانہ باتیں کرتی ہیں۔ یہ جو نبی کے خلاف گستاخی کا ایک سیلاب آیا ہے، اس میں اگر نبی کا دفاع کرنا ہے تو کیسے دفاع کریں گے؟ ہم گالی دے کر، جلوس میں جا کر کے، الگ الگ پرچم جلا کر کے، پتلے پھونک کر کے نبی کا دفاع ہوگا، ٹرینیں اور بسیں توڑ کے نبی کا دفاع ہوگا؟ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد تھے، اور حوالہ دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا۔ اگر آپ نے نبی کی جنگوں کا پس منظر نہیں پڑھا ہے تو آپ کیسے نبی کا دفاع کریں گے؟ اس کو گالی دینے سے نبی کا دفاع ہو جائے گا؟ نبی کو اگر ڈیفینس کرنا ہے تو نبی کو ڈیفینس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی اللہ کے نبی کی شادیوں کا حوالہ دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی عزت پر کیچڑ اچھاڑ رہا ہے تو نبی کی سیرت پڑھ کر کے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اس علمی جنگ میں ہتھیار کیا ہے؟ علم ہے، اور نبی کے خلاف اگر جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر نبی کا دفاع کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، نبی کی سیرت پڑھنے کا خصوصی فائدہ یہ بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے والے کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ جو نبی کی سیرت پڑھے گا وہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں بولے گا، کیونکہ اس کو قدم قدم پر دلیلیں ملیں گی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ بدر کے موقع پہ، احد کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو متعین کیا، تیر بازوں کو، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو ان کو وہاں کیوں متعین کرتے؟ ازل اور قارا کے لوگ آئے، کہا مسلمان ہو گئے ہیں، ہم کو کچھ قاری دے دیجیے دین کو، جو ہم کو دین سکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کو، اپنے 70 صحابیوں کو، تلامذہ کو حوالے کر دیا، انہوں نے لے جا کر کے شہید کر دیا۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو اپنے بے قصور صحابہ کو ان قاتلوں اور ظالموں کے ہاتھ میں دیتے اللہ کے رسول۔ تو سیرت پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سیرت میں بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ چلتا ہے، تو نہ اس مقام سے نبی کو بڑھاتا ہے نہ اس مقام سے نبی کو گراتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیرت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چھوٹی سی کتاب سیرت کی تو اگر پڑھنی ہونا، الرحیق المختوم 300 ساڑھے 300 صفحے کی کتاب ہے، اور ہندوستان کے ایک عالم نے، مولانا فضل الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے، جو رابطہ عالم اسلامی ہے، ہماری ورلڈ مسلم لیگ، اس نے ایک زمانے میں اعلان کیا کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر کے الگ الگ زبانوں میں سیرت پر کتاب لکھیں، اور جو سب سے اچھی کتاب ہوگی اس کو اول انعام دیا جائے گا۔ ساری دنیا سے لوگوں نے لکھا۔ ہندوستان کے، آپ کے جامعہ سلفیہ کے ایک استاد جنہوں نے کبھی کسی عرب ملک کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، انہوں نے عربی زبان میں کتاب لکھی، بھیجی مقابلے میں شامل ہونے کے لیے، اور پوری دنیا میں سینکڑوں لوگوں نے کتابیں لکھی تھی، اس ہندوستان کے عالم کی کتاب کو اول انعام دیا گیا۔ ہم ہندوستانیوں کے لیے تو یہ شرف کی بات ہے کہ اہل حدیث عالم کی کتاب کو اتنا بڑا مقام ملا۔ تو الرحیق المختوم پڑھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہاں، اگر تھوڑا سا اور طویل کتاب پڑھنا چاہیں تو ڈاکٹر رزق اللہ مہدی ہیں، ان کی بہت اچھی کتاب ہے سیرت النبی، 2 جلدوں میں مستند کتاب ہے، حوالوں کے ساتھ ہے، اور فقہ السیرہ بھی اس میں بیان ہوئی ہے، ہر واقعے کے بعد اس واقعے سے حاصل ہونے والے نصیحتیں کا بھی ذکر کر دیں، تو وہ کتاب بھی بہت اچھی، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت تفصیل کتاب پڑھنا چاہیں تو زاد المعاد امام ابن القیم کی، وہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں تو سنیے، یوٹیوب پر بہت سارے ہمارے علماء، شیخ مقصود حسن فیضی، ان کی پوری سیرت پر سیریز ہے۔ اسی طرح سے حضرت وہ ہمارے شیخ عبدالعظیم مدنی ہیں، ان کی سیرت پر ایک پوری سیریز ہے۔ تو اگر پڑھ نہیں سکتے سنیے، فضول چیزیں آدمی بیٹھ کر کے پورا دن سنتا رہتا ہے، نیوز اینکرز کے لڑائیاں بلا وجہ کی، جن میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اور جو علمی چیزیں موجود ہیں ان کو سننے کا شوق نہیں ہے ہم کو۔ سنیے، اللہ کے نبی غزوات، یہ نہیں، صحابہ کرام، اللہ کے نبی، حضرت
حسین حضرت علی ابن حسین ابن علی امام زین العابدین وہ فرماتے ہیں کننا نعلم المغازی والسرایا صبیاننا کما نعلم القرآن، ہم اللہ کے نبی کی سیرت اور آپ کے غزوات اپنے بچوں کو ایسے پڑھاتے تھے جیسے قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سناتے تھے۔ ہمارے بچے کو آپ کھڑا کریں، اس کو پوچھیں بدر میں کیا ہوا تھا، احد میں کیا ہوا تھا، حنین میں، ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی ان کو سنایا نہیں۔ غزوات پر میری ایک سیریز ہے پوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پر 10-12 ویڈیوز اس کے یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے۔ تو بہرحال اگر نبی کی سیرت پڑھیے، پڑھ نہیں سکتے تو نبی کی سیرت سنیے، نبی کی سیرت کے قاری بھی بنیے، نبی کی سیرت کو پھیلانے والے بھی بنیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔